اب میں انتہائی احترام کے ساتھ گزارش کروں گا ہمارے انتہائی معزز استاذ المکرم جناب حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم شاہ صاحب سے کہ وہ آج کی بڑی 11ویں شریف کی محفل کی مناسبت سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین مجلس، ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی 11ویں، جس طرح کہ ہم جانتے ہیں کہ محفل میں حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ تمام حضرات کے علم میں ہے کہ یہ جو 11ویں کی محفل ہم مناتے ہیں 11 ربیع الثانی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، تو اس مناسبت سے 11ویں کا لفظ یہ مشہور ہو گیا۔ تو بنیادی طور پر 11 ربیع الثانی کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وصال مبارک ہے، اور یہ جو محفل ہوتی ہے یہ ایصال ثواب کی محفل کے نام سے یا اس طرح ہم کرتے ہیں کہ تحریک منہاج القرآن یہ در حقیقت اسی تحریک کا تسلسل ہے کہ جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی تھی۔ یہاں سے میرا آغاز ہے کہ یہ وہی تحریک ہے، اسی تحریک کا تسلسل ہے، اور حضور شیخ الاسلام جو دعوت دے رہے ہیں، جو تربیت کر رہے ہیں، وہ در حقیقت اسی نہج پر فرما رہے ہیں کہ جس نہج پر، جس طریقے پر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاشرے کی اصلاح کی تھی۔ یہ میرا آغاز ہے۔ اب اس کے بعد ایک پوائنٹ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ زندگی بدلتی ہے، حالات بدلتے ہیں، اور اس چیز کا مشاہدہ آپ لوگ اپنی عام زندگی میں کرتے ہوں گے۔ آپ میں سے جن کی عمریں 70 سال ہیں، بزرگ ہمارے احباب یہاں پہ تشریف فرما ہیں، وہ اگر پچھلے 70 سال کی زندگی پر نظر دوڑائیں، یا جو احباب آپ میں سے 30 سال کے ہیں وہ اگر اپنی پچھلی 10 سال 20 سال کی زندگی پر نظر دوڑائیں، تو آپ کو ایک تغیر نظر آئے گا، ایک تبدل نظر آئے گا، آپ کو فرق نظر آئے گا کہ آج سے 10 سال پہلے کی جو زندگی تھی اور آج کی زندگی میں بہت فرق ہے۔ یعنی یہ ہم اپنی زندگی میں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو انسانی زندگی ہے یہ کیا ہے، یہ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اب قرآن مجید کا نزول آج سے 1400 سال پہلے ہوا، اب زمانہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، زمانے میں تغیر آتا رہتا ہے، زمانے میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ اب کوئی بھی نظریہ ہو، کوئی بھی قانون ہو، جب تک زمانے کے اس تغیر کے ساتھ ساتھ وہ بھی نہ چلے، وہ نظریہ کیا ہو جاتا ہے، وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ وہ نظریہ کیا ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسلام میں یعنی خصوصیات تو بہت ساری ہیں، لیکن ہمارے اس موضوع سے متعلق 2 خصوصیات اللہ تعالیٰ نے بطور خاص رکھی ہیں۔ ایک خصوصیت اللہ تعالیٰ نے اسلام میں لچک ایسی رکھی ہے کہ ہر دور میں جو نئے نئے حالات، نئے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں، ان کا حل اللہ تعالیٰ نے اجتہاد کی صورت میں امت مسلمہ کو عطا کر دیا۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی۔ اور دوسرا طریقہ یا دوسرا حل یا دوسرا کرم اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر یہ کیا ہے کہ جب بھی دین کی اقدار مٹنے لگتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دور میں کسی مجدد کو بھیج دیتا ہے۔ جیسا آج کل کا دور ہے، زوال کا دور ہے، اس میں ہماری جو اخلاقیات ہیں وہ زوال پذیر ہیں۔ اسلام کیا ہے، زوال پذیر۔ اسلام تو زوال پذیر نہیں، لیکن مسلمان کیا ہے، زوال پذیر ہیں، زوال کا شکار ہیں۔ آپ کے سامنے ساری حالت موجود ہے۔ تو جب بھی ایسے حالات ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس صدی میں، اس وقت میں ایک مجدد کو بھیج دیتے ہیں۔
اب ہم ذرا جاتے ہیں اس دور میں کہ جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک غوث العظم کا دور ہے، ذرا اس دور میں جاتے ہیں کہ وہ دور کیسا دور تھا۔ اس دور اور آج کے دور کی بڑی مماثلت ہے۔ جب آپ اس مماثلت کو دیکھ لیں گے تو پھر وہ جو میں نے دعویٰ کیا تھا کہ حضور غوث پاک ہی کے مشن کا تسلسل ہے منہاج القرآن، تو یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ تسلسل کیوں ہے۔ آپ اس کو دور کو دیکھیں کہ جو حضور غوث پاک کا دور تھا، اس میں اور آج کے دور میں ایک یہ بھی چیز تھی کہ وہاں پر بھی جو دین تھا یا جو دین کی اقدار تھی یہ زوال کا شکار ہو چکی تھی، اور اسلام پر یونانی فلسفے کے ذریعے سے حملہ ہوتا رہا، بالکل سیم جیسے آج کل کا دور ہے کہ مغربی جو افکار ہیں، مغربی افکار، اب مغربی افکار میں سے ہر ایک چیز بری نہیں ہوتی، ہر ایک چیز جو ہے وہ رد کے قابل نہیں ہوتی، بلکہ بہت اچھی چیزیں بھی ہیں، بہت اچھی چیزیں ہیں، لیکن بعض اوقات جو فلسفہ ہوتا ہے، جدید فلسفہ ہوتا ہے، وہ فلسفہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، وہ فلسفہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے، وہ فلسفہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے دین سے دور کر دیتا ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا، اس میں جو ایک چیز تھی، اس دور کی خصوصیت تھی کہ نیا نیا مسلمانوں کے درمیان یا مسلمانوں کے اندر جو یونانی فلسفہ تھا اس کا رواج ہونا شروع ہو گیا۔ مسلمانوں نے فلسفے کی تعلیم لینی اور دینی شروع کر دی۔ اب جب ہاں بھی فلسفہ آپ پڑھتے ہیں، وہاں پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان دین کے راستے سے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے، الا یہ کہ اگر ایک انسان کی بنیاد مضبوط ہو، الا یہ کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ اس کا جو فہم ہے، دین کا فہم، وہ مکمل فہم ہو، تو وہ شخص گمراہ نہیں ہو سکتا، وہ شخص راستے سے ہٹ نہیں سکتا۔ جس شخص کی یہ جو بنیاد ہے اگر کمزور ہو تو پھر وہ گمراہی کے راستے پر کیا کرتا ہے، چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایک جو تھا، ایک تو یہ پوائنٹ ہے اس دور کا کہ اس میں یہ فلسفہ جو تھا یہ اندر آنا شروع ہو گیا، اور جو مسلمان تھے وہ قرآنی تعلیمات سے اور حدیث سے اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات سے دور چلنا شروع ہو گئے۔ دوسرا جو اس دور میں حملہ تھا وہ آپ نے نام سنا ہوگا رافضیت یا باطنیت۔ اگر آپ لوگوں نے ہسٹری پڑھی ہو کہ جو ایجپٹ تھا، یہاں پر باطنی جو حکومت تھی، جو رافضی تھے یا باطنی، ایک باقاعدہ فرقہ ہے۔ اب تفصیلات میں جانے کی یعنی وقت نہیں ہے، مختصر وقت میں صرف جو ہمارے پوائنٹ سے موضوع سے متعلقہ حصہ ہے اس کی طرف آتے ہیں کہ باطنیت یہ ایک فرقہ تھا جو گمراہ کن فرقہ تھا۔ یہ فرقہ کیا تھا، ان کی جو حکومت تھی یہ مصر میں آ گئی تھی۔ مصر میں یہ کیا ہو گئے، صاحب اقتدار ہو گئے۔ مصر میں طاقت اور اقتدار کے مالک یہ لوگ بن گئے کہ جو لوگ بدعت کے حامل تھے، یعنی وہ جو عقیدہ تھا وہ کس چیز پر مشتمل تھا، وہ بدعت پر مشتمل تھا، غلط عقائد پر مشتمل تھا۔ اب ایک چیز آپ کو یہ بھی نظر آتی ہے حضور غوث پاک کے دور میں کہ یہ جو چیز تھی یہ بھی اثر انداز ہونا شروع ہو گئی، یعنی مسلمانوں کے اندر بدعت کا آغاز ہونا شروع ہو گیا، مختلف عنوانات کے ساتھ۔ کس چیز کا آغاز ہونا شروع ہو گیا، بدعت کا آغاز ہونا شروع ہو گیا۔ دوسری یا تیسری چیز یہ تھی کہ جس طرح آج کے دور میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی گردن کاٹ رہا ہے، ایک مسلمان جو ہے دوسرے مسلمان سے نفرت کرتا ہے، کس چیز کے نام پر، مسلک کے نام پر نفرت کرتا ہے، کس چیز کے نام پر نفرت کرتا ہے، لسانیت کے نام پر نفرت کرتا ہے۔ یہ آج کا دور ہے، یہ آج کے دور جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، ایک تو فتنہ آج کے دور میں کیا ہے، وہ فتنہ کیا ہے کہ مسلک پرستی ہے۔ کیا پرستی ہے، مسلک پرستی ہے۔ بھائی آپ اپنی بات کریں، آپ اپنا نقطہ نظر رکھیں، آپ کے پاس اگر دلیل ہے تو دلیل کے ساتھ آپ بات کریں، اس چیز کی تو اجازت ہے، اختلاف کی تو اجازت ہے، لیکن منع کیا چیز ہے، منع کیا ہے، منع یہ ہے کہ ایک دوسرے کی گردنیں انسان نہ کاٹے، ایک دوسرے کے اوپر محض مسلک کے اختلاف کی وجہ سے انسان کفر کا فتویٰ نہ صادر کر دے۔ اب یہ بالکل سیم اسی طرح کی صورتحال حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھی کہ کہیں پر آپ کو شوافی یا شافعی، اب امام شافعی نے تو یہ تعلیمات نہیں دی، لیکن جو لوگ ان کے فالوورز تھے بعض ایسے شدت پسند کہ جو دوسرے مسالک یعنی احناف کے اوپر، امام ابو حنیفہ کے فالوور پر وہ فتوے لگاتے تھے، یا شیعہ اور سنی کے فسادات تھے۔ اس طرح کا وہ ماحول تھا، کن کا ماحول، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ماحول تھا۔ اب جب ایسا ماحول ہوا تو اس ماحول میں کہ جہاں ایک طرف عقلیت پسندی تھی، فلسفہ تھا اور فلسفے کی تعلیم عام تھی، لوگ اس وجہ سے اسلام سے دور چلے جا رہے تھے، اور دوسری طرف مسلمانوں کے اندر کیا تھا، مسلک پرستی تھی اور اتحاد کی کمی تھی۔
ایسے دور میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ حضور غوث پاک کو بطور مجدد اس دنیا میں بھیج دیا. ان کی باقاعدہ ایک طرح سے بعثت ہو گئی. کیا ہو گئی؟ بعثت ہو گئی. اب بعثت کے لفظ سے کہیں آپ لوگ وہ گھبرا نہ جائیں کہ بعثت کا لفظ تو انبیاء کے لیے ہے، بلکہ حدیث میں جو مجدد ہوتا ہے اس کے لیے بھی کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ بعثت کا. کہ بالکل اسی طریق پر اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو اس زمانے میں اس وقت میں کیا کر دیتے ہیں؟ بھیج دیتے ہیں. تو اب یہاں پر علاج کیا کیا؟ میں مختصراً، کیونکہ ہمارے پاس بیان کرنے کی چیزیں وہ جو 10-15 موضوعات ہیں میں نے اس کو بھی سمیٹنا ہے تاکہ تھوڑا تھوڑا ہم ہر ایک چیز کو ٹچ کریں. تو اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا علاج کیا کیا؟ علاج یہ کیا کہ جہاں پہ اس طرح عقل پرستی آ جائے، جہاں پہ ہر ایک انسان جو ہے وہ عقل کی بات ہی سمجھنا شروع کر دیں اور لاجک کو ہی استعمال کرنا شروع کر دیں. اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ لاجک کے ساتھ بات کریں، عقل کے ساتھ بات کریں، جدید علوم جو سائنس ہے اس کی روشنی میں آپ اس کے ساتھ بات کریں. لیکن دوسرا جو سب سے زیادہ مؤثر طریقہ ہے جو اثر بھی کرتا ہے وہ کیا ہے؟ کہ لوگوں کے دلوں میں آپ عشق رسول اور عشق خدا کی شمع جلا دیں. یہ علاج ہے. یہ کیا ہے؟ علاج ہے. آج کے دور میں بھی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو عقلیت پسندی ہے، یہ جو لاجک کی باتیں کرتے ہیں اور اس وجہ سے وہ اسلام سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو جب تک ہم اپنے دل میں حضور علیہ السلام کی جو عشق کی شمع ہے یہ نہیں جلائیں گے، اللہ تعالیٰ کی جو عشق ہے اس کی شمع اپنے دل میں نہیں جلائیں گے، اتنے تمام جتنے بھی اس طرح کے فتنے ہیں ان کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. تو حضور غوث پاک نے جو اس فتنے کا علاج تجویز فرمایا وہ علاج کیا تھا؟ کہ لوگوں کے اندر عشق الہی اور عشق رسول کی جو شمع تھی اس کو روشن کر دیا. اب یہاں پر ایک مختصر ایک ریفرنس دیتا ہوں کہ امام غزالی علیہ رحمت جو تھے وہ بھی قریب اسی دور کے ہیں. امام غزالی علیہ رحمت انہوں نے شروع کے دور میں جب یہ فتنہ جو تھا یہ امت مسلمہ میں در آیا، امت مسلمہ میں آ گیا یہ فتنہ عقلیت پسندی کا، تو باقاعدہ پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سب سے پہلے تو عقل کا جواب عقل سے جواب دینے کی کوشش کی. اور اس طرح انہوں نے کیا کیا کہ کتاب بھی لکھی جس کا نام ہے تحافۃ الفلاسفہ. اس کتاب کا کیا نام ہے؟ تحافۃ الفلاسفہ. اب تحافۃ الفلاسفہ کون سی کتاب ہے؟ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں انہوں نے فلسفے کی جڑ کاٹ دی. فلسفے کی کیا کر دی؟ جڑ کاٹ دی. یعنی فلسفے کی زبان میں فلسفے کو جواب دے دیا کہ جو فلسفہ جس پر تم لوگ ڈیپینڈ کرتے ہو، وہ لاجک جس پر تم ڈیپینڈ کرتے ہو، اس کی اپنی بنیاد کیا ہے؟ یہ ناقص ہے. اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ ناقص ہے. تو اس کتاب کا نام کیا ہے؟ تحافۃ الفلاسفہ. لیکن اتنا بڑی شخصیت اس کام کے باوجود امام غزالی جو تھے بالآخر وہ بھی اسی راستے کی طرف آ گئے جو حضور غوث پاک نے تجویز کیا تھا کہ عقل کا جواب عقل کے ساتھ دیں گے تو تھوڑی دیر کے لیے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن یہ مسئلے کا مستقل حل نہیں ہے. یہ مسئلے کا ہمیشہ حل نہیں ہے، بلکہ مستقل حل کیا ہے کہ جو بھی اس طرح کی ذہنیت ہو اس کے لیے اس کے دل کے اندر آپ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کے عشق کی شمع جلا دیں، روحانیت کو بیدار کر دیں. اور آج کے دور میں منہاج القرآن بالکل سیم اسی آئیڈیالوجی پر چل رہا ہے، اسی طریقہ کار پر چل رہا ہے کہ حضور غوث پاک نے جس طرح علاج کیا، منہاج القرآن بھی اسی طرح روحانیت کو زندہ کر رہا ہے. روحانی اقدار جو مٹ چکی تھی ان اقدار کو منہاج القرآن کیا کر رہا ہے؟ زندہ کر رہا ہے. دوبارہ پھر سے وہی جو تصوف کا دور تھا، جو روحانیت کا دور تھا، منہاج القرآن دوبارہ پھر اس کا کیا کر رہا ہے؟ اجرا کر رہا ہے. تو یہ ہے منہاج القرآن کے ساتھ، یعنی جو حضور غوث پاک کی جو مناسبت تھی وہ یہ تھی. اب اس کے بعد میں آتا ہوں اس چیز کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے، میں مختصر کر رہا ہوں چونکہ وقت میرے پاس کم ہے، مضامین زیادہ ہے، کہ جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب کسی شخصیت کو مبعوث کرتا ہے، جب کسی شخصیت کو بھیج دیتا ہے، اور جب کسی شخصیت کو اللہ تعالیٰ یہ ذمہ داری عطا فرما دیتا ہے کہ وہ جا کر امت مسلمہ کی یا امت کی اصلاح فرمائے، تو اس شخصیت کو پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسی طرح کی صلاحیتیں بھی عطا کرتا ہے. آپ لوگوں نے انبیاء کی تاریخ میں پڑھا ہوگا، جو انبیاء کی تاریخ ہے، کہ جس دور کا جو مسئلہ ہوتا ہے اسی دور کے مطابق، علم کے مطابق اس نبی کو اسی طرح کا معجزہ عطا کر دیا جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آپ دیکھتے ہیں، یہ میڈیکل کا دور تھا، طب کا دور تھا. اس میں جو معجزات ملے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جس قسم کے معجزات ملے وہ معجزات اسی طرح کے تھے کہ جن کا تعلق طب کے ساتھ تھا، جن کا تعلق میڈیکل کے ساتھ تھا. کہ مادرزاد کوئی اندھا ہے
تو اس کی بینائی کو دوبارہ لوٹا دینا یہ معجزہ تھا. مردہ ہو گیا اس کو زندہ کرنا یہ میڈیکل کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اب یہ معجزہ کیوں عطا فرمایا کہ اس دور کا تقاضا یہی تھا کہ اس طرح کی شخصیت ہو اور اس طرح کا معجزہ ہو تو جا کر پھر تب لوگوں کا جو اطمینان ہوتا ہے قلب کا وہ اطمینان ہوتا ہے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اگر آپ دیکھیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا چرچا تھا, جگہ جگہ پہ جادوگر تھے. اور آپ لوگوں نے قرآن مجید میں باقاعدہ پڑھا بھی ہوگا کہ باقاعدہ جادوگر تھے فرعون کے دربار میں. اب وہاں پر جو معجزہ دیا اس معجزے کی نوعیت جو تھی اس طرح تھی کہ اس جادو کا توڑ کیا جا سکے, اس جادو کا کیا کیا جا سکے, توڑ کیا جا سکے. تو ایک تو یہ تھا. اب جب علمی حوالے سے جس قسم کا دور ہوگا, اب اس دور میں حضور غوث پاک کے دور میں ایک تو علمی زوال تھا, تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا کیا وہ علم ایسا تھا کہ جس میں حضور غوث پاک کے سامنے جو تھا باقاعدہ لوح محفوظ جب نگاہ کرتے تھے تو کیا ہوتا تھا کہ جو لوح محفوظ ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتا. لوح محفوظ کا جو علوم تھے ان علوم کا القاء حضور غوث پاک پر ہونا شروع ہو جاتے. اور آپ نے جیسے اب قاری صاحب جب فرما رہے تھے یہاں پر سٹیج پر کہ باقاعدہ قرآن مجید کی ایک آیت کی کئی تفاسیر کر دی. یہ کیا ہے؟ یہ وہ علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں وہ جو فتنے تھے علم کے باب میں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ علم عطا کیا. اب چونکہ روحانیت کا زوال تھا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسی طرح کی روحانی شخصیت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی. اب وہ روحانی شخصیت کون سی تھی یا کس قسم کی شخصیت تھی اس میں جو میں تھوڑا سا حصہ لے رہا ہوں, یہ حضور شیخ الاسلام کا خطاب ہے اس میں سے تھوڑا سا حصہ لے رہا ہوں. اور ساتھ ساتھ یہ جو خطاب میں سے کچھ پوائنٹس ہیں میرا مقصد ہے کہ اس میں ہمارا جو عقیدہ ہے اس کی اصلاح بھی ہو جائے. کہ بعض اوقات کئی ایسی غلط فہمیاں ہمارے ذہنوں میں وقتاً فوقتاً آتی رہتی ہیں. تو جو خطاب میں سے جن نکات کا میں نے چناؤ کیا ہے کہ آج موقع ہے تاکہ وہ جو غلط فہمیاں عقائد کے باب میں ہے ذرا تھوڑا بہت ان کا بھی ازالہ ہو جائے. اب حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں اپنے خطاب میں, انہی میں سے کچھ پوائنٹس لے رہا ہوں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضور غوث العظم کو ولایت میں وہ درجہ دیا. یہ جو جملہ ہے بڑے غور کے ساتھ سنیں, اس کا تعلق ہمارے عقائد کے ساتھ ہے, ہمارے عقیدے کے ساتھ ہے. کہ بعض اوقات اس حوالے سے ہم یعنی افراط اور تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں. تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ ولایت میں اللہ تعالیٰ نے حضور غوث پاک کو کیا درجہ دیا. حضور شیخ الاسلام یہ فرماتے ہیں کہ وہ درجہ دیا کہ سوائے ائمہ اہل بیت کے کسی اور کو وہ درجہ نہیں ملا, کسی اور کو وہ درجہ نہیں ملا. یعنی یہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ائمہ اہل بیت جو ہیں جن کی تعداد آپ نے سنی ہوگی 12 ہیں, امام مہدی علیہ السلام بھی اس میں شامل ہیں, ان کے علاوہ جتنے اولیاء ہیں خواہ پہلے دور کے ہیں خواہ بعد کے دور کے ہیں قیامت تک, ان میں سب سے بلند مقام کن کا ہے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. یعنی یہ عقیدہ ہے ہمارا اہل سنت کا کہ حضور غوث پاک کا جو درجہ ہے جو ان کی فضیلت ہے سوائے ائمہ اہل بیت ان کے بعد جتنے بھی اولیاء ہیں خواہ اولین ہو خواہ آخرین ہو سب پر حضور غوث پاک کی کیا ہے؟ فضیلت ہے. یہ کیا درجہ ہے؟ یہ ولایت میں حضور غوث پاک کا درجہ ہے. اب اس پر دلائل ہیں, میں دلائل کی طرف نہیں جاتا, دلائل بہت ہیں, مختلف علماء نے مختلف نقطہ نظر پیش کیے ہیں, لیکن یہ جو میں نے آپ کے سامنے نقطہ نظر پیش کیا یہ کیا ہے؟ یہ اکثریتی نقطہ نظر ہے. یہ تقریباً تمام جو اہل سنت کی اکثریت ہے ان کا اجماع اس چیز پر ہے کہ حضور غوث پاک کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ تمام اولیاء سے کیا ہے؟ بلند ہے. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ جو ولایت ہے, ولایت وہ 2 طریقوں سے حاصل ہوتی ہے. 2 طریقوں سے ولایت حاصل ہوتی ہے. کتنے طریقوں سے؟ ایک کو کہا جاتا ہے طریق نبوت, ایک کو کیا کہا جاتا ہے؟ طریق نبوت کہا جاتا ہے, اور دوسرا طریق ہے طریق ولایت. میں سمجھاتا ہوں کہ اس میں فرق کیا ہے, طریق نبوت کا کیا معنی ہے اور طریق ولایت کا کیا معنی ہے. اب طریق نبوت جو ہے جب اللہ تعالیٰ کسی ولی کو اس راستے سے ولایت عطا فرماتا ہے تو نبوت کی یہ شان ہے کہ جو نبی ہوتا ہے اس کی توجہ اللہ سے, خالق سے مخلوق کی طرف ہوتی ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نبی اللہ سے لیتا ہے اور مخلوق کی اصلاح فرماتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نبوت کا طریقہ. نبوت کا طریقہ جو نبی کا مقام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے لیتا ہے اور آ کر مخلوق کی کیا کرتا ہے؟ اصلاح فرماتا ہے. یہ نبوت اس کا یہ معنی ہے کہ جو نبی ہوگا
وہ مخلوق کی اصلاح فرمائے گا۔ اب اسی طرح ہر نبی کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے ولایت بھی رکھی ہے، یعنی ہر نبی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ولی بھی ہوتا ہے۔ اب طریق ولایت کس کو کہتے ہیں؟ طریق ولایت کا مطلب یہ ہے کہ جب ولی جو ہوتا ہے وہ مخلوق سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ جو ولی ہوتا ہے اس کی توجہ کس کی طرف ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ مخلوق سے اس کی توجہ کیا ہو جاتی ہے؟ ہٹ جاتی ہے۔ وہ مخلوق کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اس کی توجہ مخلوق سے ہٹ جاتی ہے اور اس کی توجہ کس کی طرف مرتکز ہو جاتی ہے؟ خالق کی طرف مرتکز ہو جاتی ہے۔ اب یہ جب آپ فرق سمجھ گئے ہیں تو جو ولایت ہوتی ہے، ولایت اس میں دونوں طریق ہوتے ہیں کہ بعض ایسے اولیاء ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے طریق نبوت سے ولایت عطا فرمائی ہے۔ ایسے جتنے بھی اولیاء ہوں گے جن کو طریق نبوت سے ولایت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، وہ مخلوق کی اصلاح کا کام کرتے ہیں، وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، وہ رشد و ہدایت کا کام کرتے ہیں، وہ تفاسیر لکھتے ہیں، وہ احادیث بیان کرتے ہیں اور وہ حدیث کا درس دیتے ہیں۔ تو ایسے جتنے اولیاء جن کو اللہ تعالیٰ ولایت عطا فرماتا ہے طریق نبوت کے طریق سے کے راستے سے، وہ مخلوق کی اصلاح کا جو کام ہوتا ہے وہ ان کے سپرد ہو جاتا ہے۔ یہ ایک گروپ ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ طریق ولایت، یعنی طریق ولایت کے طریق سے اگر ولایت نصیب ہو تو یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح جتنے اولیاء ہوتے ہیں وہ جذب کی کیفیت میں ہوتے ہیں، ان کی توجہ مخلوق کی طرف نہیں ہوتی، وہ مخلوق کی اصلاح کا وہ کام بہت کام کرتے ہیں، ان کی جو توجہ ہوتی ہے وہ ہر وقت خالق کی طرف رہتی ہے۔ اب جب آپ یہ مفہوم سمجھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضور غوث پاک میں یہ دونوں طریق کیا کر دیے؟ جمع فرما دیے۔ حضور غوث پاک کی جو فضیلت ہے تمام اولیاء کرام کے اوپر، وہ فضیلت کس باب میں ہے؟ وہ اس باب میں ہے کہ حضور غوث پاک کی جو شخصیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے طریق نبوت کا فیض بھی دے دیا اور طریق ولایت کا فیض بھی دے دیا کہ حضور غوث پاک جو عوام ہیں، جو لوگ ہیں، ان کی رشد و ہدایت کا کام بھی کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ حضور غوث پاک کی جو اپنی توجہ تھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھی تھی۔ اب یہ میں نے نکتہ آپ کو بیان کر دیا۔ میں جب مطالعہ کر رہا تھا تو حضور غوث پاک کی جو ابتدائی زندگی جہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہوتا ہے کہ اب جاؤ تم مخلوق کی اصلاح کا کام کرو، مخلوق کی ہدایت کا کام کرو، یعنی جب یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ الہام ملا تو یہاں پر کہتے ہیں، وہ کتاب میں ہے، درج یہ ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کی کہ یا اللہ جب میں رشد و ہدایت کا کام کروں گا، تبلیغ کا کام کروں گا، لوگوں کی اصلاح کا کام کروں گا، تو وہ جو کیفیات میں نے حاصل کی ہیں، وہ جو میں نے روحانی مقام حاصل کیا ہے، وہ جو کیفیات مجھ پر طاری ہو جاتی ہیں، اور یہ بالکل فطری بات ہے، آپ لوگوں میں سے ہر ایک شخص اس چیز کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ میں بالکل عام زندگی سے اس مثال کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص اس کا اپنی روزمرہ زندگی میں مشاہدہ کرتا ہے، تجربہ بھی کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ اب آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ ایک خاص کیفیت میں ہیں، تھوڑی دیر بعد آپ لوگ ذکر کریں گے، آپ کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جائے گی۔ جب کیفیت طاری ہو جائے گی تو یہ ایک حال آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا، آپ کو ایک حال اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا۔ اب جو ہی آپ کیا کرتے ہیں، اس مسجد سے باہر جاتے ہیں، دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ میل ملاپ ہوتا ہے، تو وہ جو کیفیت طاری ہوتی ہے وہ کیفیت کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ میں جو یہ کیفیت اپنی بنا چکا ہوں، جو حالت اپنی حاصل کر چکا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو رشد اور ہدایت ہے اس کا کام شروع کر دوں تو یہ جو میری کیفیت ہے یہ کہیں ختم نہ ہو جائے۔ اس پر کتابوں میں آتا ہے، حضور غوث پاک کی سوانح میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 70 مرتبہ حضور غوث پاک کے ساتھ وعدہ فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ میرے دین کا کام کرو، جو تمہاری یہ کیفیت ہے اس کی حفاظت میں خود فرماؤں گا، کہ رہو گے تم مخلوق کے اندر لیکن تمہارا دل میرے ساتھ منسلک رہے گا، ملائے اعلیٰ کے ساتھ منسلک رہے گا تمہارا دل، اور تمہاری یہ جو دلی کیفیت ہے کبھی اس میں کوئی تغیر نہیں آئے گا، بلکہ آپ کی یہ جو روحانی ترقی ہے یہ ہمیشہ ہوتی رہے گی، اس چیز کے باوجود کہ لوگوں کے ساتھ آپ کا کیا ہوگا؟ انٹریکشن ہوگا۔ تو یہ میں نے آپ کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولایت ہے اس کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا اس کا درجہ ہے اور کیا مقام ہے۔ اب مختصراً ایک اور چیزیں اس میں بہت ساری ہیں، میں مختصر کر رہا ہوں تاکہ میں یعنی آپ لوگ بھی تھک گئے ہیں، یعنی اس کو ختم کر دوں۔ اب آتا ہوں میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی طرف، تاکہ یہ جو میں نے بات کی ہے ایک میں نے چند حوالہ جات آپ کو حضور شیخ الاسلام کی خطاب سے سنا دیے۔
اب ایک دو حوالہ جات میں چاہتا ہوں کہ اسٹیبلش کروں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ان کی کتاب سے. طریقہ ہمارا ہمیشہ یہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضور شیخ الاسلام بھی جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو جب تک وہ دلائل کے ساتھ نہ ہو، جو اکابر ہیں ان کی کتابوں کے حوالوں کے ساتھ نہ ہو، تب تک وہ بات نہیں کرتے. تو ہم بھی انہی کے در کے غلام ہیں، انہی کے در کے کیا ہیں؟ غلام ہیں. انہوں نے یہ طریقہ سکھایا ہے کہ جب بھی کوئی بات کریں تو جب تک آپ اکابرین کی کتابوں کے ساتھ اس کو اسٹیبلش نہ کریں، اس وقت تک آپ لوگ وہ بات نہ کریں. تو یہ جو میں حوالہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ صرف بطور حوالہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ہے وہ نکل کر سامنے آ جائے کہ وہ کس قسم کی شخصیت تھی. اور اس نالج کو اور اس علم کو اور اس شعور کو بیدار کرنے کی بڑی ضرورت ہے. کیوں ضرورت ہے؟ کہ یہ جو ہماری یہاں کی رہنے والی نسل ہے ان کے سامنے یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، یہ ساری معلومات نہیں ہیں، وہ ان چیزوں کو نہیں جانتے، یعنی وہ ہمارا مزاج ہی نہیں رکھتے. جن جن چیزوں پہ ہمیں جذبہ آتا ہے وہ شاید جب وہ چیزیں سنتے ہیں تو ان کو اس چیز سے لطف نہیں آتا، جب تک کہ آپ عقل کے ساتھ ان کی دماغوں میں یہ بات نہ بٹھا دیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے، مسئلے کی نوعیت یہ ہے. تو لہٰذا یہ جو حوالہ ہے جو آپ کے سامنے ایک دو حوالہ جات میں پیش کر رہا ہوں حضور غوث پاک کے حوالے سے، یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب اخبار الاخیار. کتاب کا کیا نام ہے؟ اخبار الاخیار. اس طرح کی کتابیں کوشش کریں کہ آپ کے گھر میں لائبریری ہو اور اس میں آپ اپنی لائبریری قائم کریں کہ آپ کے جو بچے ہیں وہ پیدا ہوں تو وہ ایسے ماحول میں آنکھ کھولیں کہ جہاں پہ ان کو جو اسلامی کتب ہیں ان کو وہ دیکھیں. تو یہ ایسا ماحول ہمیں سب کو اپنے گھروں میں بنانا چاہیے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کی تربیت، جو آنے والی نسل ہے ان کی تربیت کریں. اب حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کون تھے؟ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو شخصیت ہندوستان کا جو ایریا ہے، اب تو پاکستان اور ہندوستان بن گیا، جو ہندوستان کا علاقہ ہے پورا، اس میں علم حدیث انہی کی ذات مبارک سے شروع ہوا. یعنی آپ لوگ بڑے بڑے جو محدثین ہیں آج کے دور میں، خواہ ان کا تعلق علماء اہل دیوبند کے ساتھ ہو، خواہ ان کا تعلق سلفی علماء کے ساتھ ہو جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، خواہ کوئی بھی بڑا عالم ہو ان کا جس نے حدیث کی سند لی ہوگی، اس حدیث کی سند میں آپ کو جو نام نظر آئے گا وہ نام ہوگا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا. یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے ذریعے سے جو حدیث کا علم ہے یہ ہندوستان میں پھیلا، اور ہندوستان میں یہ علم اللہ تعالیٰ نے ان کی شخصیت کے ذریعے سے یہ فیض پھیلایا. اب یہ جو کتاب ہے، یہ کتاب اب آپ کے سامنے اس کی اہمیت واضح ہو گئی کہ یہ ایسی شخصیت ہے جس کو تمام مسالک والے مانتے ہیں. اگر نہیں مانیں گے تو ساتھ ہی ان کی جو اپنی حدیث کی سندیں ہیں وہ کیا ہو جائیں گی؟ وہ بیکار ہو جائیں گی، کیونکہ حدیث کی سند میں ان کا نام آتا ہے. اور ان کی یہ جو کتاب ہے اخبار الاخیار، یہ لکھی ہی در حقیقت اولیاء کے حالات پر ہے. یہ اولیاء کے حالات پر یہ کتاب لکھی گئی ہے. وہ اپنی کتاب کا آغاز حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے کرتے ہیں. اپنی اس کتاب کا آغاز کہاں سے کرتے ہیں؟ حضور غوث پاک کی شخصیت کے ساتھ وہ اس کا آغاز کرتے ہیں. اور حضور غوث پاک کے بارے میں جو جملے لکھے ہیں وہ جملے آپ کے سامنے سنانا میں چاہتا ہوں. وہ جملہ یہ لکھا ہے کہ آپ کی نہ ختم ہونے والی محبت عوام اور خواص کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی. میں صرف وہ جملے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے حضور غوث پاک کے بارے میں جو ہمارا ہندوستان ہے اس کے ایک سب سے بڑے محدث ان کا قول آپ کے سامنے آ جائے کہ ان کا نقطہ نظر کیا تھا. وہ یہ کہتے ہیں حتیٰ کہ تمام عالم کے تمام فقہا، الفاظ پر غور کریں، تمام عالم کے تمام فقہا، علماء، طلباء اور فقراء کی توجہ آپ کے آستانے کی جانب کر دی گئی. آپ کے آستانے کی جانب کر دی گئی. اللہ تعالیٰ نے سب کو متوجہ کر دیا. حکمت اور دانائی کے چشمے آپ کی زبان سے جاری کر دیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان مبارک سے حکمت اور دانائی کے چشمے جاری کر دیے. اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ عالم ملکوت سے عالم دنیا تک آپ کے کمال اور جلال کا شہرہ ہو گیا. کہ نہ صرف اس دنیا میں آپ کے کمال کا شہرہ ہو گیا بلکہ ایک کتاب میں ان کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ ان کی شہرت تو زمین سے زیادہ آسمانوں پر ہے. حضور غوث پاک کی جو شہرت ہے وہ زمین سے زیادہ آسمانوں پر ہے کہ آسمانوں پر جو فرشتے ہیں ان کے درمیان زیادہ شہرت ہے بنسبت زمین کے. تو یہاں پر یہ میں نے آپ کے سامنے ایک حوالہ بیان کر دیا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا. اور یہی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی یہ ایک جگہ یہ فرماتے ہیں کہ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب درس دیتے تھے
خطاب جب ان کا ہوتا تھا، جب درس ہوتا تھا، خطاب کرتے تھے، تو اس خطاب میں یعنی جو تمام اولیاء کرام تھے جہاں کہیں وہ موجود ہوں، اولیاء کرام جہاں کہیں موجود ہو دنیا میں، جہاں کہیں موجود ہو، وہ روحانی طریقے سے وہاں پہ موجود ہو جاتے تھے. اور نہ صرف اولیاء موجود ہوتے تھے بلکہ جو جنات تھے، عالم جنات، وہ بھی حضور غوث پاک کی مجلس میں جا کر بیٹھ جاتے تھے. یہاں پر وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہم عصر بزرگ تھا. ہم عصر ایک ولی اللہ تھے، ایک نیک آدمی تھے، بزرگ تھے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ جنات کی حاضری کا کوئی وظیفہ پڑھا، جنات کی حاضری کا وظیفہ پڑھا. اب جنات کی حاضری کا جب وظیفہ پڑھا تو وہ جن حاضر نہیں ہوا. بعد میں کہیں جا کر کوئی گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد یا کچھ ساتھ بعد وہ جن حاضر ہو گئے. جب حاضر ہو گیا تو انہوں نے وجہ پوچھی کہ میں نے وظیفہ پڑھا تھا، تم آئے کیوں نہیں ہو؟ تو وہ جن کہتا ہے کہ ابھی جس وقت آپ نے وظیفہ پڑھا میں حضور غوث پاک کی محفل میں حاضر تھا، ان کے خطاب کو سن رہا تھا، درس میں حاضر تھا، اور آئندہ ان کے خطاب کے یہی اوقات ہیں، آپ ان اوقات میں یہ وظیفہ نہ پڑھا کریں، کیونکہ عالم جنات ساری وہاں پر ان کا خطاب سننے کے لیے موجود ہوتی ہے. یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام تھا جو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف عالم انس میں عطا فرمایا بلکہ عالم جن جو ہے اس میں بھی حضور غوث پاک کی کیا تھی، اللہ تعالیٰ نے شہرت کر دی. اب اس کے بعد میں آتا ہوں آخری یعنی حصے کی طرف کہ ہم نے حضور غوث پاک کا تذکرہ پڑھ لیا، ان کا مقام و مرتبہ جاننے کی کوشش کی، جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی، بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے فتوح الغیب. کون سی کتاب ہے؟ فتوح الغیب. اس میں سے چند نکات آپ کے سامنے پیش کروں گا کیونکہ بطور خاص مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں یعنی تھوڑے تربیتی بھی کچھ نکات بیان کروں، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں حضور غوث پاک کی جو کتاب ہے فتوح الغیب اس میں سے کچھ نکات آپ کے سامنے پیش کر دوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ میری تقریر ختم ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد پھر دعا ہو جائے گی. حضور غوث پاک فرماتے ہیں یہ جو کتاب ہے خاص طور پہ فتوح الغیب، کتاب کا کیا نام ہے؟ فتوح الغیب. اس میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نصیحتیں فرمائی ہیں، اور وہ نصیحتیں سالکین کے لیے ہے جو راہ حق پر چلنا چاہتے ہیں، جو راہ حق پر چلنا چاہتے ہیں. اب یہ میں نے اس لیے اس کا چناؤ کیا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اسی طرح جیسے آج کے دور میں شریعت اور طریقت یہ دو الگ الگ راستے بن گئے. جیسے آج کے دور میں اگر آپ کسی پیر کے پاس جاتے ہیں جو اس راستے کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس راستے پر چلنے والا ہوں، میں پیر ہوں، میری یہ خصوصیت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کا کیا کر دیتا ہے؟ انکار کر دیتا ہے. یعنی یہ عام رجحان آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کا وہ کیا کر دیتے ہیں؟ انکار کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی شریعت کے حوالے سے ان کا جو دامن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ خالی ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے. نمازوں کی طرف توجہ نہیں دیں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ یہ نماز تو ہم مکہ اور مدینہ پڑھتے ہیں. آپ نے اس طرح کی باتیں بہت سنی ہوں گی. تو اب وہ دور بھی اسی طرح کا تھا کہ جو شریعت تھی اس کو لوگ الگ سمجھتے تھے، طریقت کو الگ سمجھتے تھے. جو شریعت کا علم حاصل کرتے تھے وہ طریقت کو صحیح نہیں سمجھتے تھے. یعنی یہ دو راہیں اس زمانے میں بھی بن گئیں. تو اس زمانے میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایک تجدیدی کارنامہ تھا، مجددانہ کارنامہ تھا، وہ کیا تھا کہ شریعت اور طریقت کو یکجا کر دیا. شریعت اور طریقت کو کیا کر دیا؟ یکجا کر دیا. اور ساتھ ہی ایک تصور اس زمانے میں یہ بھی آ گیا کہ آج کے دور میں ہمارا جو دین کا تصور ہے وہ بھی محدود تصور ہے. ہم اپنے طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر ہم نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، زکوٰۃ ادا کر دیا تو ہمارے نزدیک ہم پکے نمازی بھی ہیں، پکے مسلمان بھی ہیں، پکے عبادت گزار بھی ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آج کے دور میں ہمارا یہ تصور بن گیا، اور ہم نے دین کی اور بہت ساری چیزیں ہم نے بھلا دی. حقوق العباد کو ہم نے چھوڑ دیا، انسانوں کے حقوق کو ہم نے چھوڑ دیا، ہمسایوں کے حقوق کو چھوڑ دیا، دوستوں کے جو حقوق ہمارے اوپر واجب ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ہم نے چھوڑ دیا. حضور علیہ السلام کے پاس ایک صحابی تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. وہ عرض یہ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے ہمسائے میں ایک عورت ہے، وہ عورت جو ہے اس کے گھر میں ایک بلی ہے، وہ بلی کو کھانا نہیں دیتی، اس کو آزاد نہیں چھوڑتی کہ وہ جا کر کہیں پہ اپنے لیے خوراک کا خود بندوبست کر لے. اب یہ تو اس کا ایک عمل ہے، ساتھ وہ پکی نمازی ہے، نماز پڑھتی ہے، نماز کبھی قضا نہیں کرتی، نمازوں کے سلسلے میں وہ بہت مضبوط ہے، نماز عبادت گزار ہے.
اب وہ صحابی نے یہ سوال کیا اس عورت کے حوالے سے کہ کیا یہ عورت جنت میں جائے گی یا جنت میں نہیں جائے گی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عورت جنت میں نہیں جائے گی، یہ عورت جنت میں نہیں جائے گی، باوجود اس کے کہ یہ نماز بھی پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، اس لیے نہیں جائے گی جنت میں کہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف دے رہی ہے۔ دوسری عورت کے بارے میں سیم اسی صحابی نے یہ سوال کیا کہ ایک ایسی عورت ہے کہ جو نمازوں میں بھی بہت زیادہ کوئی مضبوط نہیں ہے، بڑی مشکل سے فرض نماز ہی ادا کرتی ہے، بڑی مشکل کے ساتھ، روزوں میں بھی کوئی خاص اس طرح کا دلچسپی کا نہیں ہے اس کا سلسلہ۔ اب ایسی عورت جو ہے، ایسی عورت ساتھ ساتھ اس نے کہا کہ اس کے کردار میں خوبی ہے کہ وہ خوش اخلاق ہے۔ وہ کیا ہے؟ خوش اخلاق ہے، بڑے اچھے طریقے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بات کرتی ہے، خوش اخلاق ہے۔ تو یہ ایسی جو عورت ہے، اس عبادات کے حوالے سے کمزوری کے باوجود کیا ایسی عورت جنت میں جائے گی یا دوزخ میں جائے گی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی عورت کہاں جائے گی؟ جنت میں جائے گی۔ کیوں جائے گی؟ کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے جو مخلوق ہے اس کے حقوق ادا کر دیے ہیں، اور حقوق اللہ میں اگر کوئی تھوڑی بہت کمزوری رہ جائے لیکن انسان کا جو اخلاق کا جو پہلو ہے وہ مکمل ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، اس کو جنت میں بھیج دیتا ہے۔ تو یہی اصلاح یا یہی حالات تھے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہ لوگوں نے دین کو جو سمجھ لیا تھا وہ صرف نماز اور روزے کو سمجھا اور لوگوں کے حقوق میں کوتاہی ہونا شروع ہو گئی۔ تو اس پر وہ یہ پھر فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے، انسان یا جو سالک ہے، جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اور اللہ کا عرفان حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کا آغاز اس چیز سے کرے کہ وہ بندہ جھوٹ نہ بولے۔ جو انہوں نے نصیحت کی ہے، پہلی نصیحت کیا کی ہے حضور غوث پاک نے؟ کہ جھوٹ نہ بولے، اور کبھی بھی کسی طریقے سے مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ اب یہ خرابی بھی ہمارے اندر بہت موجود ہے کہ ہم مذاق کے ساتھ جھوٹ تو بولتے ہی ہیں اور اس کے علاوہ بھی جھوٹ ہم بہت زیادہ بولتے ہیں عام ہماری جو زندگی ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہوگا وہ اگر تصوف کے راستے پر چلنا چاہتا ہے تو اس کی روحانیت کبھی ترقی نہیں کرے گی۔ اس کی روحانیت میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ وہ جھوٹ ہے جو وہ بولتا ہے۔ لہٰذا جو شخص روحانیت کے راستے پر سفر کرنا چاہتا ہے وہ اس جھوٹ کو چھوڑ دے۔ اس کے بعد ایک اور انہوں نے یہ کہا، فرمایا، نصیحت فرمائی کہ جو مومن آدمی ہوگا، جو سالک ہوگا، وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، اور اگر انسان کے ساتھ کوئی زیادتی کر دے تو کبھی اس کے لیے بد دعا نہ کرے، کبھی اس کے لیے بد دعا نہ کرے، زیادتی نہ کرے، اور کبھی کسی کی زیادتی کا جواب ظلم کے ساتھ نہ دے، ظلم کے ساتھ نہ دے۔ آپ کے ساتھ اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو آپ اس ظلم کے بدلے میں بھی اس کو دعا دیں۔ اگر سالک اس چیز کو اپنا لے گا تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ اس کی جو روحانیت ہے وہ ترقی کرنا شروع کر دے گی۔ اب آخری ایک دو باتیں اگر آپ لوگ یعنی تھک نہ گئے ہوں، بس آخری ایک بات کر کے میں اختتام کی طرف آتا ہوں۔ آخری بات وہ یہ ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیے، اب یہ میں آخری نقطہ یہ بیان کروں گا کہ حضور غوث پاک کی جو مریدی میں آ جائیں، ارادت میں آ جائیں، جو مرید بن جائے، حضور غوث پاک کا جو مرید بن جائے، تو حضور غوث پاک کا جو مرید بن جاتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت کیا ہے؟ یہاں پر آپ کے سامنے یہ نقطہ میں بیان کروں گا، یہ چیز بیان کروں گا کہ حضور غوث پاک کے مرید کے حوالے سے اب جو مرید بن گیا حضور غوث پاک کا، اس کی فضیلت کیا ہے؟ وہ تو بہت بڑی بات ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے مدرسے کے دروازے سے گزرا، جو شخص میرے مدرسے کے دروازے سے گزرا، قیامت کے دن اس کے عذاب میں تخفیف اللہ تعالیٰ فرما دے گا۔ قیامت کے دن اس کے عذاب میں کیا فرما دے گا؟ تخفیف فرما دے گا۔ اور ایک واقعہ آتا ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یعنی سیرت میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضور غوث پاک ایک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنا جو شیخ تھے، وہ شیخ کو رات کے وقت سنتے تھے کہ وہ کوئی گنگناہٹ کی آواز ان کے کمرے سے آتی ہے، گنگناہٹ کی آواز آتی ہے، آہستہ آہستہ آواز آتی ہے۔ تو انہوں نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ یا شیخ، میں نے اس طرح رات کو آواز سنی کہ آپ کچھ فرما رہے تھے، تو اس کی وجہ کیا ہے، یہ کیا فرما رہے تھے؟ اب وہ شیخ جو جواب دیتا ہے، وہ جواب یہ دیتا ہے کہ میرے تقریباً کوئی 12,000 مرید ہیں، میرے کیا ہیں 12,000 مرید ہیں، تو روزانہ رات کو جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے ان مریدوں کے نام لے کر میں ان کے حق میں دعا کرتا ہوں، ان کے حق میں کیا کرتا ہوں؟ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے،
ان کے گناہ معاف کر دیں، ان کے عذاب میں تخفیف کر دیں اور ان کو گناہوں سے دور کر دیں۔ اس پر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کروں گا کہ قیامت تک جو شخص بھی اپنے آپ کو میری طرف منسوب کرے گا، قیامت تک جو منسوب کرے گا کہ میں حضور غوث پاک کا غلام ہوں، میں حضور غوث پاک کا مرید ہوں، قیامت تک میں اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ لوں گا کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے۔ قیامت تک کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ دوں گا۔ اور اس پر پھر شیخ فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارا وعدہ کیا کر دے گا؟ پورا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارا وعدہ پورا کر دے گا۔ تو یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مریدی میں آ جاتا ہے اس کی فضیلت یہ ہے۔ اب جب ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ مریدی کی یہ فضیلت ہے، اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اب ہم یعنی کس کا ہاتھ پکڑ لیں، کس طرح ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مریدی میں آ جائیں، کیا سبب ہے، کیا وسیلہ ہے؟ تو وہ طریقہ میں بتا کر تو ختم کرتا ہوں۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ جو شخص بھی منہاج القرآن کا رفیق بن جائے، جو شخص بھی منہاج القرآن کا رفیق بن جائے گا، منہاج القرآن کا رکن بن جائے گا، منہاج القرآن کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کر دے گا، وہ ڈائریکٹ حضور غوث پاک کی مریدی میں آ جائے گا۔ وہ ڈائریکٹ کہاں آ جائے گا؟ حضور غوث پاک کی مریدی میں آ جائے گا۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کو حضور شیخ الاسلام نے بیان کیا کہ میں نے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں درخواست بھیجی، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں درخواست میں نے بھیجی، درخواست یہ بھیجی کہ میں خود تو کسی کو مرید نہیں کرتا۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ حضور شیخ الاسلام کسی کو مرید نہیں کرتے، کہ میں خود تو کسی کو مرید نہیں کرتا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے تحریک کے جو لوگ ہیں وہ بعض اوقات مختلف قسم کے کاروباری پیر آ جاتے ہیں، وہ کوئی کسی کو اغوا کر جاتا ہے، کوئی کسی کو اغوا کر جاتا ہے، اور پھر ہمارے جو کارکن ہیں، جو رفیق ہیں، وہ دین کی جو تحریک ہے، جو مشن ہے، جو راستہ ہے، اس سے ہٹ جاتے ہیں۔ اب میں تو کرتا نہیں ہوں، تو میری درخواست یہ ہے کہ جو میرے کارکن ہیں، جو میرے رفقا ہیں منہاج القرآن کے، ان کو ڈائریکٹ تو اپنی مریدی میں قبول کر لیں۔ تو حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ میں نے 1 سال انتظار کیا۔ کتنا عرصہ انتظار کیا؟ 1 سال انتظار کیا، اور 1 سال کے بعد حضور غوث پاک کا جواب یہ آیا کہ اب جو شخص بھی منہاج القرآن کا رفیق بنے گا وہ ڈائریکٹ اس کی بیعت میرے ہاتھ پر ہوگی۔ اس کی ہاتھ، جس کے ہاتھ بیعت کس پر ہوگی؟ میرے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔ وہ منہاج القرآن کا رفیق بعد میں بنے گا، پہلے میرا مرید ہوگا۔ پہلے کیا ہوگا؟ میرا مرید ہوگا۔ تو آپ میں سے جن احباب نے منہاج القرآن کی رفاقت حاصل کی ہے بہت اچھا ہے، جنہوں نے نہیں کی وہ کوشش کریں کہ منہاج القرآن کی رفاقت حاصل کریں۔ اور یہ جو مشن ہے دین کے تجدید کا، جس کا آغاز حضور غوث پاک نے کیا تھا، اور اس تحریک کو اللہ تعالیٰ ملا دے گا حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ، اس تحریک کو ملا دے گا، تو آپ بھی اسی قافلے کے ایک ساتھی بن جائیں گے، راہی بن جائیں گے، مسافر بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔